حاضرین جمعہ، بھائیوں اور دوستوں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ اب وہ نماز میں تھے تو جواب کیسے دیں؟ تو اس لیے وہ نماز پوری کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا تھا، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ تم نے فوری جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کیا تم نے یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا نہیں پڑھا، نہیں سمجھا کہ جب اللہ اس کے رسول بلائیں اطمینان بخش زندگی کے حصول کے لیے ہی اللہ اس کے رسول کا بلاوا ہوتا ہے، تو جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو فوراً جواب دینا ہے، دیر نہیں کرنی۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اور نبی کا بلانا ہوتا ہی ہے زندگی بخش، حیات بخش ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کا بلاوا۔ تو اللہ اس کے رسول جہاں بلائیں، جب بلائیں، جس کام کے لیے بلائیں، تو یہ جان لیجئے کہ اس بلاوے میں، اس ندا میں، اس پکار میں ہمارے اور آپ کی زندگی کا راز پنہا ہے، مضمر اور پوشیدہ ہے۔ یہی در اصل زندگی ہے میرے بھائی۔ اب اللہ اس کے رسول کا اگر حکم آ جائے، بلاوا آ جائے، ندا آ جائے، تو پھر ایک مومن کو کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اس بات کو قبول کر لے اور فوری مانے، تاخیر نہیں چلے گی۔ ابو سعید بن معلّہ نماز میں تھے، نماز میں ہونے کی وجہ سے نبی کی پکار پر فوری طور پر لبیک نہیں کہہ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تادیبی طور پر ڈانٹ پلائی اور کہا کیا تم نے وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور یا ایھا الذین آمنوا میں ہم نہیں شامل ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہمارا شمار اس میں نہ ہو؟ اگر اس میں شمار ہمارا ہے اور یقیناً ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس میں شامل داخل رہیں، موت تک، رب سے ملاقات تک ہمارا اس میں شمار ہو، شمولیت ہو، تو میرے بھائی پھر اس حکم میں بھی ہم شامل ہیں۔ اور یہ حکم صحابہ کے تھرو ہوتے ہوتے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا میں شامل اور داخل ہیں، وہ سب کے سب اس حکم کے مخاطب ہیں۔ بارہا آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو اگلی صف میں جگہ اگر خالی ہو تو اس کو پہلے پر کر لیں۔ وہ نماز کے لیے آئیں یا خطبہ جمعہ کے لیے آئیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پہلے تو آئے ہیں مگر پیچھے بیٹھے ہیں۔ آگے آئیں، جگہیں جہاں خالی ہو پور کریں، پہلے آئیں تو پہلے اگلی صف کو مکمل کریں، پہلی پر ہو جائے تو دوسری صف مکمل کریں، دوسری پر ہو جائے تب تیسری مکمل کریں، کیونکہ نبی کا حکم ہے، نبی کی اقتداء اسی میں ہے، اجر و ثواب اور نیکی اسی میں مضمر ہے، اور ہم اور آپ آئے ہی ہیں رب کی رضا کے لیے، نیکی کے لیے، یا اور کوئی مقصد ہے؟ ظاہر سی بات ہے مقصد یہی ہے اللہ خوش ہو جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اجر و ثواب نیکی مل جائے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بارہا بتائی گئی ہے کہ بالخصوص جمعہ کے دن جب جمعہ کے لیے آئیں اور جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہونے سے پہلے آ جائیں، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، جتنا زیادہ جلدی آئیں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس نیکیوں کے بٹورنے کا، جمع کرنے کا موقع ہوگا۔ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور بہت سارے اچھے اچھے اعمال و افعال۔ تو جتنا زیادہ آپ جلدی آئیں گے اتنا زیادہ آپ نیکیاں اور ثواب سے مل سکیں گے۔ اب اگر آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 18 پڑھیں،
جتنی رکعات آپ دو دو کر کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کھلی چھوٹ ہے۔ فصلی ما قدر لہ فصلی ما کتب لہ، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ جتنی آپ کو توفیق دے، اللہ نے جتنی آپ کے لیے مقدر کر رکھی ہے اتنا آپ پڑھ لیجئے، کم سے کم دو، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک امام منبر پر خطبے کے لیے آ نہ جائے۔ اب اگر آ جائے تو پھر آپ کو ہلکی سی صرف دو پڑھنی ہے۔ یہ میں ہلکی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے۔ صحابی آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، آ کر کے بیٹھ گئے، نام ان کا تھا سلیک غطفانی، صحیح مسلم کی روایت جاء سلیک الغطفانی، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، سلیک اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، مگر یاد رہے ذرا ہلکی پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیک کو حکم دینے کے بعد عام حکم دیا، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، تو اسے چاہیے فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیہما، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے اور وہ 2 ہلکی پڑھے۔ ہلکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ رکوع سجدہ صحیح نہ کرے، ہلکی سے مراد یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورہ پڑھ لیں، رکوع اور سجدے میں بجائے 15 مرتبہ کے 3 مرتبہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں، تشہد میں اور دیگر دعاؤں کے ہلکی سی جو دعائیں جو ضروری ہیں وہ پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے، اب پھیر کر کے کیا کرنا ہے، بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی دل جوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سننا ہے۔ آپ یقین کریں اگر جمعہ کا خطبہ ہو جیسے یہ ہو رہا ہے، اس دوران 2 آدمی آپس میں تو بات کرنا بہت دور، اگر ایک آدمی اکیلے کھیل رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو منع نہیں کر سکتا، بغل میں بیٹھا ہوا شخص اسے منع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کو منع کرے گا تو نبی اکرم کہتے ہیں فقط لغوتا، تم نے لغو کام کیا۔ معاملہ اتنا سنگین ہے، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ علم ہو کہاں سے؟ ظاہر بات ہے علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی وقت ہے، وقت ہے، اور نہ بھی ہو تو یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کے حصول کے لیے، ان کو پانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے اور پڑے گا۔ دنیا کے سارے کام کو پانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، اور نکل بھی جاتا ہے جب نکالنے پہ آتے ہیں۔ تو وقت جب نکالنے پر ہم دنیاوی کام کے لیے نکال لیتے ہیں، تو دینی کام جو ہماری آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ہے، کیا اس کے لیے ہم اپنے اوقات کو نہیں نکال سکتے؟ میرے بھائی نکالنا پڑے گا، نکالیں۔ عشاء کے بعد چھوٹا موٹا درس ہوتا ہے، اس میں حاضر ہو جائیں، اور دیگر چیزیں، مواقع آپ کے پاس ہیں، کوئی سوال ہے اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی شبہ ہے اور کوئی چیز ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے وقت کو نکالیں۔ کتابوں سے جڑیں، کتاب اللہ سے، اس کی تفاسیر سے، احادیث سے، علماء سے، علماء ربانی سے، علماء یسوع سے نہیں، علماء ربانی سے، جو بات کتاب و سنت کے دائرے میں کرتے ہوں، جو اللہ اس کے رسول کی کرتے ہوں، جو ادھر ادھر کی قصے کہانیوں پر مبنی گفتگو نہ کرتے ہوں، جو ان کی اور ان کے افسانے نہ بیان کرتے ہوں، جو خالص کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ بتاتے ہو، سمجھاتے ہوں، تو ایسے لوگوں سے جڑنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم شریعت کا حاصل کرنا، اسے پانا اور اس سے اپنے سینے کو معمور کرنا، علم شریعت کو جاننا، خاص کر جو بنیادی مسائل ہیں ان تمام کا حصول ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ عوام کے لیے مسائل کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ آپ پر غسل واجب ہو گیا، اب یہ غسل کے وجوب میں جو چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس سے آپ کا غسل مکمل ہوگا، کون سی چیزیں ہیں جس کے نہ کرنے سے آپ کا وضو کافی نہیں ہوگا، ان موٹی چیزوں کا، بنیادی چیزوں کا جاننا ہر شخص پر ضروری ہے۔
وہ کہیں کا بھی ہو کوئی بھی ہو. جس طرح سے کھانا سب کے لیے ضروری، پانی سب کے لیے ضروری، ہوا سب کے لیے ضروری، سانس لینا سب کے لیے ضروری، اسی طرح سے شریعت کے بنیادی مسائل بالخصوص عقیدوں کے مسئلے کو جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے، سب کچھ کرنا پڑے گا.